بہت سی بیماریوں کے علاج میں جی جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ عام زندگی سے اتنا ہٹ کے ہوتا ہے کہ لوگ علاج میں اتنا دخل نہیں دیتے. جیسے ایک ہڈی ٹوٹ جائے، پلستر لگانا ہے یا اس میں کیل ٹھوک کے ہڈی کو جوڑنا ہے تو لوگ عام طور پر اس میں اتنا دخل نہیں دیتے. ٹھیک. یا دل میں اسٹینٹ پڑنے ہیں تو لوگ تھوڑی سی رد و قد کے بعد ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جو آپ بہتر سمجھیں، یا آپریشنز ہوتے ہیں. اسی طرح ٹیوبرکلوسس کا علاج یا ملیریا کا علاج. لیکن نشے کی بیماری میں اور سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں جو پرسنل ہینڈلنگ ہے جو فیملی کرتی رہی ہوتی ہے علاج میں آنے سے پہلے، وہ جو پرسنل ہینڈلنگ ہے وہ اتنے زیادہ عرصے تک وہ کرتے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ انہیں سب پتہ ہے جو کچھ کہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ جو کچھ بھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہم سب کر چکے ہیں. یہ ان کا پرسیپشن ایسا ہوتا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اور ان کا انداز تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، اور اب ہم نے آپ کو ہائر کیا ہے تو آپ اس میں ہماری مدد کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے تو آپ ویسے ویسے کرتے جانا. اور پھر ان کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ ہم ذرا تھک گئے ہیں تو اس لیے ہم نے مزدور بیچ میں لگا دیے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں ریلیف مل جائے. اور ان کا بنیادی خیال یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اسے سنبھالیں، بیبی سٹنگ کریں، اور ہم ذرا اپنے ضروری کام نپٹا لیں. تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ نے بیچ میں شامل رہنا ہے، کیونکہ یہ جو ٹرائنگل ہے فیملی ممبرز، مریض اور علاج کرنے والے، یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں اور ان سب کو مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے. اور فیملی ممبرز پہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہوتی ہے کہ علاج میں آنے سے پہلے وہ بہت کچھ کرتے رہے ہوتے ہیں جس میں کچھ صحیح اور کچھ غلط ہوتا ہے. علاج کے دوران وہ ری وزٹ کرتے ہیں کہ کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں جو کہ درست نہیں تھا، اور وہ سیکھتے ہیں کہ کیا کچھ کرنا ہے جو علاج کے بعد ان کی ذمہ داری آئے گی. تو کسی حد تک اس بیماری میں جو علاج معالجہ ہے وہ فیملی کو سیکھنا پڑتا ہے. جیسے ڈائبٹیز میں بھی کچھ علاج معالجہ، مریض نے کھانا کیا ہے، مریض نے ایکسرسائز کرنی ہے، ان سب چیزوں کو فیملی سیکھتی ہے، اور پھر فیملی اس میں پیشنٹ کو موٹیویٹ بھی کرتی ہے، اس کا ساتھ بھی دیتی ہے. تو یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ ہر پیشنٹ کے لیے، جسے کہتے ہیں نا ون سائز فٹس آل والی بات نہیں ہے. ٹھیک. ہر مریض کی سچویشن یونیک ہے، اس کی بیماری کے کئی اجزاء بڑے خاص منفرد ہیں، اور ان کا علاج بھی اسی لحاظ سے ہے. اور پھر ایک پہلے سچویشن میں علاج کچھ اور ہوگا، اور پھر سچویشن بدلے گی تو علاج بھی بدلے گا. اور شروع میں عام طور پر آپ یہ کرتے ہیں کہ جو ایک پیشنٹ نیا نیا علاج میں آتا ہے اور ایک فیملی جو نئی نئی علاج میں پیشنٹ کو لے کے آتی ہے، ان کے ساتھ جو ہدایت کاری کا انداز جو ہے نا وہ زیادہ اپناتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. تو پھر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور فیملی چونکہ جب علاج میں پیشنٹ کو لے کے آتی ہے تو فیملی کچھ پرجوش بھی ہوتی ہے، ماننے کے لیے تیار بھی ہوتی ہے. شروع میں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی بولیں ہم آپ کی بات مانیں گے. اور اس وقت ان کو ایکچولی ان کا فریم آف مائنڈ نہیں ہوتا یا پرسیپشن نہیں ہوتا کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ پہلے کرتے رہے ہیں وہی کچھ آگے بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو تو پتہ ہے کہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں اور آگے بھی وہ وہی ایسا کر لیں گے. مثال کے طور پر ان کا خیال ہوتا ہے کہ مریض کی نگرانی کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہے جو ہمیں کرنا ہوگا، پولیسنگ کرنی ہوگی، گھیرا ڈال کے رکھنا ہوگا، اور مریض کو روک ٹوک کرنی ہوگی. یہ ان کا سب خیال ہوتا ہے. اب اس میں بہت ساری ڈسٹارشن ہے کہ آپ 2 دن، 4 دن، مہینہ، 15 دن، کتنے دن کسی بندے کی نگرانی کر لیں گے. کیونکہ جو تمنا فیملی کے دل میں ہے کہ مریض نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی گزارے، یہی تمنا اگلے مرحلے میں ہم نے مریض کے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے، ایک جلتی ہوئی تمنا کہ وہ نشے کے بغیر ایک مزیدار زندگی گزار سکے. اور
یہ چیزیں جو ہیں کچھ سکلز سکھانے سے آتی ہیں. اس میں خالی جوش و جذبہ نہیں چاہیے, طریقہ کار بھی چاہیے. فیملی کو بھی اور پیشنٹ کو بھی ایک طریقہ کار چاہیے. تو ہم احتیاطاً اپنے مریضوں کو کچھ ڈیولپمنٹل لیولز کے لحاظ سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پس پردہ مریض کا علاج چل رہا ہوتا ہے تو ایک بیس لائن ڈیولپمنٹل لیول ہوتا ہے. ٹھیک.